السلام علیکم ناظرین، آج ہم شروع کریں گے نسیم حجازی کے ناول آخری مارکا۔ تو ناظرین، اس ناول کی فہرست کچھ ایسے ہے: نئے دور کے مشل بردار، نندنا کا قیدی، آشا، روپوتی، اپنا گھر، تلاش، نیا ساتھی، راحت کے کنارے، رنبیر کی واپسی، ایک اور فتح، جیک کرشن کی بیٹی، نئے منازل، شکنتلا کی سرگزشت، صبح مسرت، رام ناتھ کا سفر، روپوتی، رنبیر اور رام ناتھ، مندر کی دیوی، مفرور، جان پہچان، مددگار، بہن اور بھائی، دشمن کے گھر میں، ملتان سے آگے، ستی، آخری مارکا، جنگ کے بعد۔ جی تو اس کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے نئے دور کے مشل بردار۔ وہ جاہل تھے اور اپنی جہالت پر فخر کرتے تھے۔ ان کے ماضی کی تاریخ نہ ختم ہونے والی قبائلی جنگوں تک محدود تھی اور ان کے سامنے ان جنگوں کو جاری رکھنے کے سوا کوئی مستقبل نہ تھا۔ جو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ظلم سہنے پر مجبور کر دیے جاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو یہی لوگ ایک نئے دور کے مشل بردار بن گئے۔ کارساز فطرت نے اپنی رحمت کے نزول کے لیے ایک آب و گیا صحرا کو منتخب کیا۔ عرب کے ظلم قدے سے نور کا ایک سیلاب نمودار ہوا اور مختلف قبائل اور اقوام کو اپنی آغوش میں لیتا ہوا اطراف عالم پر چھا گیا۔ اسلام تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا اور خلق خدا اس کی پیاسی تھی۔ دنیا جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی اور اسلام ایک نئی صبح کا آفتاب تھا۔ انسانیت ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہی تھی اور اسلام اس کے لیے عدل و مساوات کا پیغام لے کر آیا تھا۔ بدر و حنین کے معرکوں میں اسلام کی ابتدائی فتوحات دراصل صدیوں کی روندی پسی اور سسکتی ہوئی انسانیت کی فتوحات تھیں۔ مورخ جنہوں نے روم اور ایران کے شہنشاہوں کا جاہ و جلال دیکھا تھا، اب ان بوریا نشینوں کو اقوام ذل کی قسمت کا فیصلہ کرتے دیکھ رہے تھے، جو اپنی پھٹی ہوئی قباؤں کو اپنے ہاتھ سے پیوند لگایا کرتے تھے۔ وقت کے فرعون خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ناقابل عبور دیواروں کی طرح حائل تھے۔ جب یہ دیواریں ٹوٹ گئیں تو ہمسایہ ممالک کے باشندوں نے دیکھا کہ عرب کے صحرا نشین ان کے دشمن نہیں بلکہ دوست اور محافظ بن کر آئے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو اپنی قسمت اور وطنی مصیبتوں کے باعث کبھی اسلام کے خلاف صف آور ہو گئے تھے، اب کفر و اسلام کی زرمگاہوں میں عربوں کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ خلافت راشدہ اسلامی نظام حکومت کا ایک مثالی دور تھا، لیکن اس کے بعد جب خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی تو اسلامی سلطنت کا تدریجی زوال شروع ہو گیا۔ حکومت کے ایوانوں میں اسلام کے ایک مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت سے حاوی نہ رہ سکا اور بعض تو ایسے بھی تھے جب برسر اقتدار طبقہ کھلے بندو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ تاہم اس انحطاط کے دور میں بھی ہمیں کبھی کبھی اسلام کے ابتدائی دور کی مثالی ریاست کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ قرن اول کے مسلمانوں نے انسانی صبرت و کردار کا جو نمونہ پیش کیا تھا، اس کا تصور مختلف ادوار میں ملت بیضا کے قافلوں اور قافلہ سالاروں کو ان کامیابیوں اور کامرانیوں کی راہوں میں دکھاتا رہا، جن کا تصور اغیار کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جس باغ کی خزاں کا یہ عالم تھا کہ اس کی بہار کیا رہی ہوگی۔ عامة المسلمین کے دلوں میں مختلف زمانوں میں اس مثالی دور کی طرف رجوع کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی رہی۔ اگر انہیں کوئی اچھا حکمران یا رہنما مل گیا تو انہوں نے مشرق و مغرب کی زرمگاہوں میں ایک بار پھر گزرے ہوئے زمانے کی یاد تازہ کر دی۔ کبھی ان کی اذانیں فرغانہ کی وادیوں میں گونجتی تھیں اور کبھی ان کے اقبال کے پرچم اندلس کے مور خزاروں میں لہراتے تھے۔ اموی حکمرانوں کے زوال کے بعد زمام حکومت عباسیوں کے ہاتھوں میں آئی تو ملوکیت کی خرابیوں کے ساتھ مجموعی تصورات کی برائیاں بھی شامل ہو گئیں اور قبائلی اور
قومی عصبیت نئی شدت کے ساتھ جاگ اٹھی۔ دین کا وہ رشتہ جس نے اطراف عالم کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر رکھا تھا، کمزور پڑ گیا، اور عباسی خلفاء دور افتادہ ممالک کو مرکز کے ساتھ وابستہ نہ رکھ سکے۔ 138 ہجری میں عبد الرحمن الداخل نے ہسپانیہ میں اموی خاندان کی خود مختار ریاست قائم کر لی، اور اس سے چند سال بعد علوی خاندان کے ایک فرد ادریس نے مراکش میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ تقریباً اسی زمانے میں تونس بھی عباسی سلطنت سے کٹ گیا۔ 30 صدی ہجری کے آغاز میں محمد بن زیاد نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اسی صدی کے وسط میں مصر کے گورنر احمد بن طولون نے عباسی اقتدار کے خلاف بغاوت کی اور مصر بھی علیحدہ ہو گیا۔ 358 ہجری میں مصر پر فاطمیوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور انہوں نے چند سال کے عرصہ میں شام پر بھی تسلط جما لیا۔ انحطاط کے اس دور میں فارس، خراساں اور شمال کے ممالک پر بھی عباسی خلفاء کا اقتدار برائے نام تھا۔ ان ممالک کی گورنریاں چند خاندانوں کی میراث بن چکی تھیں۔ بنی عباس کے عروج کے زمانے میں اقتدار کی مسندوں پر عربوں کے بجائے ایرانی امراء قابض تھے، لیکن زوال کے دور میں ایرانیوں کی جگہ ترک امراء نے لے لی۔ 4 صدی میں ہر ملک کا گورنر ایک خود مختار بادشاہ تھا، اور حکومت کے شوق میں نئے قسمت آزما میدان میں اتر رہے تھے۔ عباسی خلفاء بے بس تماشائیوں کی حیثیت میں حکومت کے پرانے اور نئے دعوے داروں کی زور آزمائی دیکھا کرتے تھے۔ جو غالب آ جاتا وہ اس کی برائے نام سرپرستی قبول فرما لیتے اور اسے ایک آدھ خطاب سے نواز دیتے تھے۔ سامانی خاندان، جس کے عروج کی ابتدا خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں ہوئی تھی، 3 صدی کے وسط تک ایک ایسی عظیم الشان سلطنت پر قابض ہو چکا تھا جو خراساں سے لے کر کاشغر، خوارزم اور طبرستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ عباسی خلفاء جن کے اسلام نے سامانیوں کو خراساں کی امارات عطا کی تھی، اب اس کے خاندان کے مربی اور سرپرست نہ تھے، بلکہ مجبور اور بے بس دعا گو بن کر رہ گئے تھے۔ 4 صدی کے وسط آخر میں اس سلطنت کا زوال شروع ہوا، اور اس کے آخر تک سامانی تاجدار قصہ ماضی بن کر رہ گئے۔ پھر یہ سلطنت اقتدار کے نئے دعوے داروں کی رمزگاہ بن گئی، لیکن غزنی کی وادیوں سے وہ عظیم الشان شخصیت نمودار ہوئی جس کی ہماگیر قوت کے سامنے ان قسمت آزماؤں کے حوصلے ٹھنڈے پڑ گئے۔ جن فضاؤں میں کرگس پرواز کر رہے تھے، وہاں ایک عقاب نمودار ہوا۔ جن شکارگاہوں میں بھیڑیے اور گیدڑ چیخیں مارتے تھے، وہاں اب ایک شیر کی گرج سنائی دینے لگی۔ محمود غزنوی کا ظہور سمندر کی اس اٹھتی ہوئی لہر کی طرح تھا جو اپنی راہ کی ہر موج کو اپنے آغوش میں لے لیتی تھی۔ وہ ایک ایسے فاتح تھا جس کی تلوار کی جھنکار کبھی ترکستان اور کبھی ہندوستان کے میدانوں میں سنائی دیتی تھی، جس کے گھوڑے کی کبھی جیہوں اور کبھی گنگا کے پانی پیتے تھے۔ وہ شاہراہ حیات کے ان مسافروں میں سے تھا جو کسی منزل پر قیام کرنے کی بجائے ہر منزل سے آگے گزر جانے، اور جن کا ذوق سفر کسی سرحد کو تسلیم نہیں کرتا۔ پہاڑ، دریا اور صحرا اس کی راہ کے سنگ میل تھے۔ غزنی، جسے الپتگین کے زمانے میں معمولی شہرت حاصل تھی، محمود کی فتوحات کے باعث وسط ایشیا کی اس عظیم الشان سلطنت کا صدر مقام بن چکا تھا، جو خراسان، کرمان، سیستان، مکران، طبرستان، آذربائیجان، خوارزم اور فرغانہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ شمالی ممالک کی فتوحات نے محمود کو تاریخ کے عظیم ترین فاتحین کے دوش بدوش کھڑا کر دیا، لیکن ہماری داستان کا تعلق محمود غزنوی کی ان فتوحات کے ساتھ ہے جو ہندوستان میں ایک نئے دور کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ بظاہر اس کے سامنے اطراف عالم میں اپنی فتح و نصرت کے پرچم لہرانے کے سوا کوئی اور مقصد نہ تھا، لیکن ہندوستان میں قدرت اسے اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع مقصد کی تکمیل کی راہیں ہموار کرنے کے لیے منتخب کر چکی تھی۔ قدرت جو خزاں رسیدے چمن کے خشک پتے جھاڑ کر نئی بہار کے شگوفوں کی جگہ پیدا کرنے کے لیے شمال کی خنک اور تند و تیز ہواؤں کو حرکت میں لاتی ہے، اور جھلسے ہوئے صحراؤں کی پیاس بجھانے کے لیے دور افتادہ پہاڑی نیزوں میں چٹانوں کے سینے چیر کر اپنی گزرگاہیں بنانے کی قوت پیدا کر دیتی ہے۔
اسے ایک کار عظیم کے لیے منتخب کر چکی تھی۔ ہندوستان پر صدیوں سے اس فلسفہ حیات کی حکومت تھی جس کا اولین مقصد انسانوں میں اونچ اور نیچ، چھوت اور اچھوت کی تفریق پیدا کرنا اور اسے قائم رکھنا تھا۔ جب وسطی ایشیا کے آرین فاتحین اس ملک میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی بستیاں بسانے کے لیے زرخیز زمینوں اور سرسبز چراگاہوں کو منتخب کیا، اور اس ملک کے قدیم باشندوں کے لیے صرف وہ جنگلات، پہاڑ اور بنجر علاقے رہ گئے جنہیں آرین حکمران اپنے تصرف میں نہیں لا سکتے تھے۔ پھر اپنی مفتوح اقوام پر ذیلی تسلط قائم رکھنے اور ان کی فشتاح ثانیہ کے امکانات ختم کرنے کے لیے انہوں نے مذہب کے نام سے ایک ایسے سماجی نظام کو جنم دیا جس نے مخلوقہ قوم کو ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اس سماجی نظام کے نگہباں ہندو مذہب کے وہ مقدس دیوتا تھے جن کی نگاہ میں ایک برہمن ہر لحاظ سے قابل تعظیم تھا اور ایک شودر ہر لحاظ سے قابل نفرت۔ اونچی ذات کے ہندو کے بدترین اعمال بھی اس سے اس کی پیدائشی برتری نہیں چھین سکتے تھے، اور نیچ ذات شودر کے بہترین اوصاف بھی اس کے مقدر کی سیاہی نہیں دھو سکتے تھے۔ ہندو سماج کے قانون کی نگاہ میں اونچی ذات کے فرد کا کوئی گناہ اگر ناقابل معافی تھا تو یہ کہ وہ نیچ ذات کے کسی فرد کو انسان سمجھنے لگے اور نفرت حقارت کی اس دیوار کو پھاڑنے پر آمادہ ہو جائے جو چھوت اور اچھوت کے درمیان کھڑی کی گئی تھی۔ سنوچی کے چیلوں نے جس مسلک کو مذہب قرار دیا تھا اس کا نصب العین انسانوں کے درمیان مساوات قائم کرنا نہ تھا بلکہ مساوات کے تصور کی جڑیں کاٹنا تھا۔ اس کا مقصد کسی ضابطۂ اخلاق کی اشاعت نہ تھی بلکہ اونچی ذات کے انسانوں کے مفاد کی ترجمانی تھی۔ شودروں کو ہندو سماج کا قابل نفرت حصہ بنا کر اس ملک کے زرخیز علاقوں سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ کسی بستی کو شودروں سے خالی کرانے کے لیے انہیں ہر وقت تلوار اٹھانے کی ضرورت نہ تھی۔ شودر کے حساب پر ان کی تلواروں سے زیادہ ان کے دیوتاؤں کی مورتیوں کا خوف سوار ہو چکا تھا۔ یہ مورتیاں جس مقام پر نصب کر دی جاتی تھیں وہاں شودر کا رہنا ناممکن بنا دیا جاتا تھا۔ جس کنویں سے ان مورتیوں کے پجاری پانی پیتے تھے وہ مقدس بن جاتا تھا، اور ایک شودر کا ان کے قریب پھٹکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جن مندروں میں ان مورتیوں کے لیے بھجن گائے جاتے تھے ان کے آس پاس کے راستے شودروں کے لیے بند ہو جاتے تھے۔ پجاری اپنے دیوتاؤں سے سنسکرت کی مقدس زبان میں ہم کلام ہوتے تھے۔ اگر اس مقدس زبان کا ایک لفظ بھی شودر تک پہنچ جاتا تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈال دیا جاتا۔ اونچی ذات کے ہندو کا دھرم اچھوت کو چھونے اور اس کے ساتھ بات کرنے سے بڑھشٹ ہو جاتا تھا۔ ان حالات میں شودر کسی حکم کے بغیر ہی اپنی جھونپڑیاں ہندو سماج کے خوشنما ایوانوں کی بھیڑ کر دیتے تھے۔ صدیوں ظلم و استبداد کی اس چکی میں پسنے کے بعد جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی، ایک شودر صرف ایک برہمن کی نگاہ میں ہی ذلیل نہ تھا بلکہ خود اپنی نگاہوں میں بھی رذیل ہو چکا تھا۔ وہ سماج کا دشمن ہونے کی بجائے سماج کا ایک قابل نفرت حصہ بن جانے پر قانع ہو چکا تھا۔ جابر و ظالم برہمن سے اس کی نفرت خوف نیاز مندی کے جذبات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ دور دور سے ان ایوانوں کو سلام کرتا تھا جو اس کے اسلام کی جھونپڑیوں پر تعمیر ہوئے تھے، اور ان مندروں کی تقدیس اور عظمت کا اعتراف کرتا تھا جن کی مورتیوں کے سامنے برہمن اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اچھوتوں کا بلیدان دیا کرتے تھے۔ وہ مقصد جس کے لیے آریہ قوم کے فاتحین نے منوچی کا فلسفہ حیات قبول کیا تھا پورا ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے مغلوب اقوام کے لیے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے یا اپنے کھوئے ہوئے حقوق کے لیے لڑنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ لیکن انسانوں کی تقسیم صرف یہیں تک محدود نہ رہی بلکہ خود اونچی ذات کے ہندو بھی ادنا اور اعلیٰ ذاتوں میں تقسیم ہو گئے۔ برہمن سب سے اعلیٰ تھے، اس کے لیے سب پر ان کی تعظیم فرض تھی۔ وہ مذہب کے اجارہ دار تھے اور مذہب میں دیوتاؤں کی پوجا کے ساتھ برہمنوں کی اطاعت بھی فرض تھی۔ کشتری ہندو سماج کا سپاہی تھا اور برہمن نے اپنی سہولت کے لیے سیاسی اختیارات اسے سونپ رکھے تھے۔ کشتری اپنی تلوار کی طاقت سے حکومت کرتا تھا اور برہمن اس کے مشیر کی حیثیت سے حکومت کا
کاروبار اپنی مرضی کے مطابق چلاتا تھا۔ حکومت کا اولین مقصد ان حد بندیوں کو قائم رکھتا تھا جو برہمن اور اس کے بعد کھچڑی کی برتری منوانے کے لیے ضروری تھا۔ ملک کے محنت کش لوگ دیش کہلاتے تھے، انہیں برہمن اور کھچڑی کے مقابلے میں کمتر سمجھا جاتا تھا۔ ان کے خون اور پسینے کی کمائی سے کھچڑی حکمرانوں کے محل اور برہمن پیشواؤں کے مندر تعمیر ہوتے تھے۔ تاہم برہمن جو نذرانہ وصول کرتا تھا وہ حکمرانوں کے خراج سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ حکمران صرف ویش کی آمدنی کا ایک حصہ لے سکتا تھا، لیکن برہمن کا مندر کا خزانہ پر کرنے کے لیے ویش کی طرح کھچڑی حکمران بھی اپنی آمدنی کا ایک حصہ مندروں پر وقف کرنے پر مجبور تھے۔ برہمن اور کھچڑی کی دوہری حکومت میں ملک کا محنت کش طبقہ بری طرح پس رہا تھا، لیکن کسی کو اسے سیکھنے، کرانے یا شکایت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ بدھ مت میں اس سماجی نظام کے خلاف ایک بغاوت تھا۔ یہ ایک سیلاب تھا جس کی لہریں ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئیں، اور کچھ مدت کے لیے اس نے ان بلند چٹانوں کو بھی اپنی آغوش میں لے لیا جن پر برہمن کے اقتدار کے محل کھڑے تھے۔ لیکن اس کی طغیانی کا زور کم ہوتے ہی یہ چٹانیں پھر نمودار ہونے لگیں اور ہندوستان کی سرزمین ایک بار پھر منوجی کے چیلوں کی شکارگاہ بن گئی۔ بدھ مت نے انسانوں کو اچھے اور برے اعمال کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ برہمن کی نسلی برتری کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ لیکن چنانچہ اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کے بعد بدھ کے چیلوں کے خلاف برہمن کے ہاتھ میں انتقام کا خنجر اس خنجر سے کہیں زیادہ تیز تھا جو اس نے کسی زمانے میں شودر کے خلاف اٹھایا۔ دیوتاؤں کی سرزمین میں دیوتاؤں کے مقدس بیٹوں کو عام انسانوں کی طرح اعمال کی کسوٹی پر پرکھنے والے مذہب کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ بدھ مذہب کی مسخ شدہ صورت کو صرف اس حد تک ہندو مذہب میں جذب ہونے کی اجازت دی گئی جس حد تک کہ وہ اونچی ذات کے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلی صدی میں ہجرت کے آخر میں لسبیلا سے لے کر ملتان تک محمد بن قاسم کے فتوحات نے اس ملک میں ایک نئی روشنی کے دروازے کھول دیے۔ یہ دور اگرچہ اسلام کا مثالی دور نہ تھا، لیکن ابتدائی دور کی بہت سی خصوصیات ابھی تک باقی تھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ کر ان کا راستہ روکنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی، ان کی اکثریت اسلام کو اپنی نجات کا واحد ذریعہ سمجھ کر اسلام کے علمبرداروں کی جماعت میں شامل ہو گئی۔ مسلمانوں کے 17 سالہ سپہ سالار کے فتوحات نے ہندوستان کے طول و عرض میں ان ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیا جن کی بنیاد جھوٹ اور اچھوت کی تفریق پر رکھی گئی تھی۔ لیکن محمد بن قاسم کی بے وقت موت کے باعث یہ گھٹا جو ہندوستان کے لیے نئی بہاروں کا پیغام لے کر آئی تھی، ملتان سے آگے نہ بڑھ سکی۔ امی خاندان کے عہد حکومت تک مرکز کے ساتھ سندھ کا تھوڑا بہت تعلق قائم رہا، لیکن عباسیوں کے زمانہ میں یہ رشتہ عملی طور پر منقطع ہو چکا تھا۔ عباسی سلطنت کے اختیارات کی حدود سے باہر ہونے کے باعث سندھ عالم اسلام کے تخریبی عناصر کے لیے ایک جائے پناہ بن گیا۔ ہر وہ خطرناک تحریک جس کے لیے اسلامی دنیا میں بڑھنے اور پھولنے کے امکانات ختم ہو جاتے تھے، سندھ میں پناہ لیتی تھی۔ فتنہ پروروں اور انتشار پسندوں کے وہ گروہ جنہیں عباسی حکومت کچلنے کی کوشش کرتی تھی، چاروں طرف سے فرار ہو کر سندھ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیتے تھے۔ سندھ میں اسلام کے نظریات کو اجمی اور ہندی تصورات کی آمیزش نے پہلے ہی کافی حد تک مسخ کر رکھا تھا۔ اب نئی بدعتوں نے اس کی رہی سہی صورت بھی بگاڑ کر رکھ دی۔ چوتھی صدی ہجری کے آخر میں غزنی کے افق سے جو طوفان نمودار ہو رہا تھا، وہ قدرت کی طرف سے ہندوستان کے برصغیر میں بسنے والے ان گنت انسانوں کی صدیوں کی پکار کا جواب تھا۔ دین کی حکومت کے ہندو حکمران کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کی ابتدا سلطان محمود غزنوی کے باپ سبکتگین کے عہد میں ہوئی تھی۔ راجہ جے پال کے عہد حکومت میں اس سلطان کی حدود لمغان سے دریائے چناب تک پھیلی ہوئی تھی۔ جے پال کو اپنی فوجی قوت کی برتری
پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے شمال کی سرحد پر سبکتگین کے حملے سے غضبناک ہو کر غزنی کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دینے کا فیصلہ کر لیا اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ غزنی پر چڑھائی کر دی۔ سبکتگین نے لمغان اور غزنی کے درمیان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، ہندو بہادروں کے ساتھ لڑے، لیکن مسلمانوں کے پے در پے حملوں اور اس کے ساتھ برف باری کے طوفانوں نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ جے پال نے اپنی سرحد کی چند بستیاں اور قلعے سبکتگین کے حوالے کرنے اور خراج ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی، لیکن واپسی پر اپنی سلطنت کی حدود میں داخل ہوتے ہی اپنے عہد سے پھر گیا اور اس نے سبکتگین کے ان افسران کو قید کر دیا جو خراج وصول کرنے کے لیے اس کے ہمراہ آئے تھے۔ سبکتگین نے اس عہد شکنی کی سزا کے طور پر فوج کشی اور سرحد کے چند علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جے پال نے شمال ہند کے کئی راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور 1,00,000 فوج کے ساتھ دوبارہ غزنی پر چڑھائی کر دی، لیکن سبکتگین نے قلیل فوج کے باوجود پشاور اور لمغان کے درمیان جے پال اور اس کے حلیفوں کے لشکر جرار کو تتر بتر کر دیا۔ محمود اپنے باپ کے ساتھ ان جنگوں میں شریک ہوا تھا اور وہ یہ اندازہ کر چکا تھا کہ غزنی اور ہندوستان کے درمیان فیصلہ کن معرکے ابھی باقی ہیں۔ وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ ہر نئے معرکے میں جے پال کی فوج تعداد میں پہلے سے زیادہ ہوتی تھی اور اگر اس کے حکمران اسی طرح جے پال کی حمایت پر میدان میں آتے رہے تو کسی دن غزنی کی حکومت کو اس برصغیر کی ان گنت افواج کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب تک ہندوستان میں یہ لامحدود قوت موجود ہے، کوئی دریا یا کوئی پہاڑ غزنی کے لیے خطِ دفاع نہیں بن سکتا۔ چنانچہ محمود اپنی مدافعت کے لیے بھی ان خطرناک عناصر کو منتشر اور مغلوب رکھنا ضروری سمجھتا تھا، جن کا اتحاد کسی وقت بھی نہ صرف غزنی بلکہ شمال اور مغرب کے کئی ممالک کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا تھا۔ ہندوستان میں و ہند کی ہم پلہ کئی اور سلطنتیں تھیں اور محمود نے و ہند کی طاقت سے متاثر ہو کر یہ عہد کیا کہ وہ ان سلطنتوں کی طاقت کو کھوکھلا رکھنے کے لیے ہر سال کم از کم ایک بار کسی نہ کسی سلطنت کے ساتھ ضرور ٹکر لیتا رہے گا۔ سبکتگین کی وفات کے بعد غزنی کی مسند حکومت پر رونق افروز ہوتے ہی محمود نے ہندوستان پر حملے شروع کر دیے۔ 309 ہجری میں محمود نے لمغان کے آس پاس جے پال کی سلطنت کے چند علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال اس نے پھر چڑھائی کی۔ جے پال محمود کے 15,000 سواروں کے مقابلے کے لیے 30,000 پیادہ فوج، 12,000 سواروں اور 300 ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ پشاور کے قریب 18 محرم 392 ہجری کے دن فریقین کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ دوپہر کے قریب غزنی کے ترکمان نیزہ بازوں کے تند و تیز حملوں کے باعث جے پال کی افواج میں شرمندگی پھیل گئی اور ہندو لشکر میدان میں 5,000 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ جے پال اپنی 15 بیٹوں اور پوتوں سمیت گرفتار ہوا اور 2,50,000 دینار اور 50 ہاتھی بطور فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی، لیکن و ہند واپس پہنچنے کے بعد اس نے پے در پے شکستوں کی ذلت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا نند پال تخت نشین ہوا اور اس نے کچھ عرصہ سلطان محمود کے ساتھ مصالحانہ تعلقات قائم رکھے۔ محمود غزنوی کی ان کامیابیوں کے بعد ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ان فتوحات کے ساتھ ساتھ اس دین کی تبلیغ و اشاعت کے دروازے کھل رہے تھے جو ہر لحاظ سے ہندو مت کی ضد تھا۔ نسلی اور قبائلی عصبیتوں کی جڑیں کاٹ کر تمام انسانوں میں اخوت اور مساوات کے رشتے جوڑنے والا دین ہندو سماج کے ان مقدس بیٹوں کی نگاہ میں ایک عظیم خطرہ تھا جو ذات پات کی تمیز میں اپنا مفاد دیکھتے تھے۔ برہمن پیدا ہو چکا تھا اور وہ اس خطرے کے مقابلے کے لیے ہندوستان کے طول و عرض میں راجپوت حکمرانوں کو نئی برادر کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ راجپوت حکمرانوں کو نظم کر رہا تھا۔ ہندوؤں کی طاقت کے اصلی مراکز وہ سلطنتیں تھیں جو سلجوق گنگا اور
نبادہ کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ راجپال کی شکستوں نے ان سلطنتوں میں جو ہلچل پیدا کر دی تھی وہ محمود غزنوی کی کبھی آنکھوں سے پوشیدہ نہ تھیں۔ ان سلطنتوں کے ساتھ قوت آزمائی کا فیصلہ کرنے کے بعد اس کے سامنے اولین مسئلہ اپنے راستے میں بٹھنڈا کی سلطنت کو مسخر کرنا تھا۔ 395 ہجری میں محمود نے ملتان کے قریب دریائے سندھ عبور کر کے بٹھنڈا کا رخ کیا۔ بٹھنڈا کے راجہ باجی رائے کو اپنی قوت پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کی بجائے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا۔ 3 دن تک اس جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ باجی رائے کو قرب و جوار سے کمک پہنچ رہی تھی اور ہندوؤں کی طرف سے بہادری کا ایسا مظاہرہ محمود نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چوتھے روز باجی رائے کی فوج کے حملے مسلمانوں کو ہر محاذ پر پیچھے ہٹا رہے تھے، لیکن محمود نے انہیں غیرت دلائی اور خود گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمن کی اگلی صفوں پر ٹوٹ پڑا۔ جانبازوں کے گروہ آن کی یاد میں اپنے امیروں کے دائیں بائیں جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے قلب تک جا پہنچے۔ محمود کی اس شجاعت نے تمام فوج میں ایک نئی روح پیدا کر دی۔ میمنہ اور میسرہ کے نیزہ باز دشمن کے دائیں بائیں بازو پر ٹوٹ پڑے اور دشمن جو اپنی فتح کے متعلق پر امید ہو چکا تھا اب تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ غروب آفتاب سے قبل باجی رائے میدان چھوڑ کر قلعے میں پناہ لے چکا تھا۔ بٹھنڈا کے علاقے کی خندق اس قدر چوڑی اور گہری تھی کہ کسی حملہ آور کے لیے براہ راست فصیل پر جلغار کرنا ممکن نہ تھا۔ محمود نے خندق کے ایک حصے کو درختوں اور پتھروں سے بھر دینے کا حکم دیا۔ باجی رائے کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو خندق پھاندنے اور فصیل پر جلغار کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، چنانچہ اس نے مایوسی کی حالت میں رات قلعہ سے بھاگ کر جنگل میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن محمود کے چند دستوں نے جنگل میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ باجی رائے نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اپنے سینے میں خنجر کھوم کر خودکشی کر لی۔ بٹھنڈا کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد محمود نے اس سلطنت کے دور افتادہ مقامات کو فتح کیا۔ اس معرکے سے فارغ ہو کر محمود نے ملتان کے راستے غزنی کا رخ کیا۔ ملتان کا کرمتی حکمران ابوالفتح داؤد ہندوستان میں محمود غزنوی کی فتوحات کو اپنے لیے کم خطرناک نہیں سمجھتا تھا۔ دریائے سندھ میں قبل از وقت بارشوں کے باعث شدید طغیانی آ گئی تھی اور اسے عبور کرتے ہوئے غزنوی لشکر کے بہت سے سپاہی زہروں کا شکار ہو گئے اور اس کے علاوہ ملتان کے کرمتی حکمران ابوالفتح داؤد کی غیر مصالحانہ روش نے محمود کی مشکلات میں اور اضافہ کر دیا۔ 396 ہجری میں محمود نے کرامدہ کے استحصال کے لیے ملتان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن انندپال جس کے ساتھ اس کے تعلقات مصالحانہ تھے، ملتان کے حکمران ابو الفتح داؤد کا طرفدار بن گیا اور اس نے محمود کو پشاور کے قریب دریا عبور کر کے اپنی حدود سے گزرنے کی اجازت نہ دی اور اس کا راستہ روکنے کے لیے پیش قدمی کی۔ محمود نے اسے عبرتناک شکست دی اور دریائے چناب تک اس کا تعاقب کیا۔ انندپال نے اپنی رئیسی فوج کے ہمراہ کشمیر کی پہاڑیوں میں جا کر پناہ لی۔ محمود غزنوی نے اس کا تعاقب کرنے کے بجائے ملتان کا رخ کیا، لیکن ابھی اس نے ملتان کے چند سرحدی علاقے فتح کیے تھے کہ اسے خراساں میں الغ خان کے حملوں کی مدافعت کے لیے اچانک واپس جانا پڑا۔ محمود نے ملتان میں مکمل فتح 5 سال کے بعد حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وسط ایشیا کے ممالک میں محمود کا تسلط ابھی پوری طرح قائم نہیں ہوا تھا اور اسے تقریباً ہر سال کسی نہ کسی قسمت آزما کی سرکوبی کے لیے ایک نئے مرز پر جانا پڑتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ ہندوستان کی تسخیر کا کام جاری نہ رکھ سکا۔ ہر سال شمال کے ممالک اور ہندوستان کی فتوحات اس کی سلطنت کی حدود میں اضافہ کر رہی تھی، لیکن اس نسبت سے اس کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ان دو موضوع کے درمیان کئی پہاڑوں، میدانوں اور صحراؤں کی وسعتیں حائل تھیں، اور محمود کی فوجی قوت کا بیشتر حصہ ان وسعتوں میں بکھرا ہوا تھا۔ وہ دریا سے عبور کرتا تو جہلم کے کنارے کوئی فتنہ جاگ اٹھتا، وہ پنجاب کے میدانوں میں پڑاؤ ڈال کر گنگا اور جمنا کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتا تو مکران سے لے کر خوارزم تک کسی نہ کسی ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے کہ اسے حملہ کر ادھورا چھوڑ کر واپس جانا پڑتا۔ تاریخ کا کوئی زمانہ اولو العزم فاتحین کے تذکروں سے خالی نہیں، لیکن ایسے شہ سوار بہت کم ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر دن گھوڑے کی پیٹھ پر زمین کی وسعتیں ناپنے میں گزارے ہوں۔ اسے مرمری ایوانوں کے بجائے جنگ کے میدان پسند تھے، اسے پھولوں کی سیج پر سونے کے بجائے چٹانوں کا روندنا مرغوب تھا۔ غزنی کے عقاب کا ذوق پرواز ہر نشیمن سے دور رہنا پسند کرتا تھا۔ قدرت نے ایک انسان کے وجود میں ان عناصر کو جمع کر دیا تھا جو ہمیشہ متحرک رہنا پسند کرتے ہیں۔ ملتان سے واپسی کے بعد خراسان میں محمود غزنوی کی مصروفیات کے باعث انند پال کو اپنی فوجی قوت از سر نو منظم کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے مسلمانوں کے حملوں کو ایک اجتماعی خطرہ ثابت کر کے پڑوس کے راجاؤں سے مدد کی درخواست کی۔ اس دفعہ شمالی ہندوستان کے حکمرانوں نے محمود غزنوی کے خلاف ایک متحد محاذ بنانے سے پہلے کی نسبت زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کیا، چنانچہ ایک بہت بڑی فوج انند پال کے بیٹے برہمن پال کی قیادت میں پشاور کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سلطان محمود نے ان حالات سے باخبر ہوتے ہی 399 ہجری میں غزنی سے کوچ کیا اور جلخار کرتا ہوا دیہند کے قریب جا پہنچا۔ ایک شدید معرکہ کے بعد ہندو افواج میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ سلطان محمود نے نگڑا تک انند پال کے حلیفوں کی افواج کا تعاقب کیا اور کانگڑا کے پاس نگر کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 3 دن کی سخت مدافعت کے بعد اہل قلعہ نے ہمت ہار دی اور سلطان کی فوج قلعہ پر قابض ہو گئی۔ اس قلعہ کے اندر مشہور مندر تھا جس کے پجاری نہ صرف ہندو عوام بلکہ شمالی ہند کے راجاؤں سے بھی خراج وصول کرتے تھے۔ مندر کے دروازے کھولے گئے تو وہاں سونے اور چاندی کے انبار پڑے تھے۔ برہمنوں کا یہ عشرت کدہ ان گنت انسانوں کی صدیوں کی محنت کا پھل تھا۔ یہ ان لوگوں کی کمائی تھی جو سماج کے دیوتاؤں کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اس مندر سے 7 کروڑ درم کی مالیت کے سکے اور تقریباً 7,000 من چاندی اور سونا برآمد ہوا۔ نگر کوٹ کے مندر کی دولت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف قیمتی جواہرات کا وزن 20 من کے قریب تھا۔ سلطان محمود کی واپسی کے بعد انند پال نے نندنا کو اپنی راجدھانی بنا کر کوہستان نمک کے آس پاس کے علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا، لیکن وہ جلد ہی مر گیا اور اس کی جگہ ترلوچن پال تخت نشین ہوا۔ سلطان محمود نے اس خاندان کا رہا سہا اقتدار ختم کرنے کے لیے نندنا پر حملہ کیا۔ ترلوچن پال نے سلطان کی پیش قدمی کی اطلاع پا کر قلعے کی حفاظت اپنے بیٹے بھیم پال کو سونپ دی اور خود کشمیر کے راجا کو اپنی اعانت پر آمادہ کرنے کے لیے وہاں کا رخ کیا۔ بھیم پال نے پہاڑیوں کے درمیان سے نندنا کے قلعے کی طرف جانے والی تنگ گزرگاہ کو بند کرنے کے لیے ہاتھیوں کی صفیں کھڑی کر دیں اور سلطان کی فوج کئی دن پے در پے حملوں کے باوجود قلعے کے پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس عرصہ میں کشمیر کے علاوہ جنوبی ہند کی کئی ریاستوں سے بھیم پال کو برابر کمک پہنچتی رہی۔ بالآخر بھیم پال اپنی کمین گاہ سے نکلا اور اس نے کھلے میدان میں سلطان محمود کی افواج پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے آگے ہاتھیوں کی قطاریں تھیں، لیکن محمود کی
صف اول میں ترکمان دستے تھے جن کے تیروں کی بارش نے ہاتھیوں کے منہ پھیر دیے۔ اس کے ساتھ ہی میمنہ اور میسرہ کے سوا دونوں پہلوؤں سے دشمن کی صفیں درہم برہم کرتے ہوئے عقب تک جا پہنچا۔ بھیمپال ان گنت لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے بعد محمود نے نندنا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ میدانی جنگ میں بھیمپال کی شکست کے باعث قلعہ کے محافظ کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے بلا شرط ہتھیار ڈال دیے۔ نندنا کی فتح کے بعد سلطان مامون ترلوچن پال کی طرف متوجہ ہوا، جس کی اعانت کے لیے کشمیر کی مزید افواج جہلم کے شمال کی وادیوں میں جمع ہو رہی تھی۔ کشمیر کے لشکر کا سپہ سالار مامون کے ایک گشتی دستے کو شکست دینے کے بعد اپنی قوت کے متعلق سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا تھا، لیکن جنگ کے پہلے معرکے ہی میں وہ بدحواس ہو گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو دوبارہ منظم کر کے حملہ آوروں کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی شکست کو فتح میں نہ بدل سکا۔ ان شکستوں کے بعد ترلوچن پال کا آخری مستعفی مشرقی پنجاب میں شوالک کی پہاڑیوں تھیں۔ ویند کی سلطنت کا عملی طور پر خاتمہ ہو چکا تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہماری آج کا پہلا حصہ۔ اگلے حصے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں اس چینل کو۔